सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। ये सोशल मीडिया के हवाले से है और मैं ये आपको बता देता हूँ कि कहीं पे भी आपकी जो बेहतियाती या गलती है वो आपको ले डूबती है। ये जो सोशल मीडिया है बड़ा ख़तरनाक है। मैं खुद भी वैसे तो फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे मौजूद होता हूँ और जब भी कोई ऐसे हालात देखता हूँ तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि आपने ये जो सोशल मीडिया का इंतखाब किया, ये आपकी ज़िंदगी ना बर्बाद करे। वैसे तो इस पे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, मगर जब कोई नया केस सामने आता है तो फिर ख़्याल आता है कि यार अजय भी बच, और हमारी ड्यूटी है क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वो दिलानी कि जनाब कहाँ पे क्या हो रहा है। और ये सिर्फ यूरोप में नहीं, पाकिस्तान में भी यही हालात है, अमेरिका में भी ऐसे ही है। क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं होता कि जिस बंदे के साथ आप तल्लक कायम कर रहे हैं या कर रही हैं वो कौन है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसे केस सामने आए हैं कि हमने बस्ते घर उजाड़ दिए और सोशल मीडिया के चक्कर में। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कल को इसका आपको क्या नुकसान हो, और फिर ऐसी ऐसी गेम डाली गई कि लोगों ने, मेरा ख्याल है कि आंधा एतबार किया, और जो खामन अपनी बीवी का, बच्चों का ख्याल रख रहा था उसको छोड़ दिया औरतों ने, और ऐसे बंदों के पीछे चल पड़ी जिनका उनको पता ही नहीं। जिस रास्ते का आपको पता ना हो और आप फिर उस रास्ते पे चलते नहीं हैं, जो समझदार लोग होते, मगर यहाँ पे बग़ैर तहकीक किए और इश्क का भूत ऐसा सवार होता है और फिर ऐसे केस सामने आते हैं। अब मैं अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि जैसे ही हम प्रोग्राम करते हैं खलबली मच जाती है। लोग समझते हैं कि ये हमारे बारे में प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि अपनी हरकतों का सबको पता होता है, मगर हम उनके बारे में इसलिए कर रहे होते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो बच जाए। अब जिन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये सीधी बात। लेकिन जो बचे हुए वो कम से कम किसी दूसरे के जो हालात हम बताते हैं बगैर नाम लिए, क्योंकि नाम खुद ही लोग लिख लेते हैं प्रोग्रामों में कि मेरे नाम पे ये प्रोग्राम हुआ है, इसलिए हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे फिर घर बर्बाद हो जाता है, मर्द का जीना हराम कर देती हैं, और ऐसे केस सामने आए और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। और फिर यही नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे दोस्ताना गपशप तक करे, बाकायदा तौर पर होटल बुक किए जाते, टिकटें ली जाती, वहाँ जाके बगैर ये तहकीक किए कि ये किस मज़हब का है, किस जगह से तल्लुक़ रखता है, उनके साथ पिकनिक मनाई जाती और फिर अपने घर उजाड़ दिए जाते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के निकाह में ये ख़वातीन है या मर्द हैं, वही बेहतरीन साथी, उनको छोड़कर आप जो दूसरा रास्ता अख्तियार करते वो नुकसानदेह, सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी नुकसानदेह, बदनामी का बायस बनता है। फिर तस्वीरें खींची जाती हैं, तस्वीरों के ज़रिए फिर ब्लैकमेल किया जाता है, और कई कई चीज़ें होती है जो सामने आती हैं। ऐसे ऐसे केस भी हैं कि रिश्ता हो गया, शादी होगी, बाद में कहा जी मैंने साथ ही नहीं रहना। ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त जो मेरी नज़र पड़ी तो बड़ी तादाद में केस सामने आए, घरों के घर बर्बाद हो रहे, और कई ऐसे भी वाक़यात हुए कि किसी न किसी जगह अपना रिश्ता ख़त्म करने के लिए तमाम हदूद को पार कर दिया, तमाम ऐसे मामलात। और फिर बताया ये जा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें कोई कह रहा खामद का कसूर है, कोई कह रहा बीवी का कसूर है। इस पर मैं थोड़ा सा बता भी दूँ कि एक दूसरे का घरों में भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो भी अज़वाजी तल्लुकात वो अच्छे होने चाहिए। जहाँ पे ये कमी होती है वहाँ पे फिर ज़ाहिर है दूसरा कोई भी इंसान अच्छा नज़र आने लगता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर में मार कुटाई रहेगी, औरत
کوئی بھی ہے وہ پھر جب سوشل میڈیا، آج ہر بندے کے پاس انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، جو بھی چیزیں نکلی ہیں، اور پھر وہ گھر برباد ہوتے ہیں۔ پھر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں خوفناک، گھروں میں رہنا مشکل ہو چکا ہے، جہنم بن چکے ہیں گھر، اور وہاں پہ سانس لینا مشکل ہے، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کیسے یہ پوری زندگی گزاریں گے؟ کوئی نہیں گزرتی، انجام وہی ہے کہ اینڈ بربادی، پیسے کا ضیاع، کئی جگہ تو ایسی بھی چیزیں ہیں کہ عدالتوں تک کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ یہاں انگلینڈ میں بھی ایسے کیس میری نظر سے گزرے، اور بھی یورپ کے کئی ممالک میں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اور پھر جو لوگ بھی اس طرح عورتوں کو بہکا لیتے ہیں، پھر وہ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد اگر وہ آگے نہیں چلنا چاہتی تو پھر ان کے لیے زندگی جہنم ہو جاتی، پھر ان سے کوئی شادی بھی نہیں کرتی، وہ اتنی مشہوری کر دیتے۔ اکثر یہ ٹک ٹاک پہ آپ نے دیکھا تصویریں عورتوں کی لگی ہوتی ہیں، لڑکیوں، اور وہ نیچے گالیاں لکھی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ لکھا ہوتا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ گھروں کے گھر تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے مخلص، جو آپ کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر آپ کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا؟ دیانتداری کے ساتھ ایک دوسرے کے جو رشتے ہیں وہ نبھائے نہیں جاتے، ساس سسر کی عزت نہیں کی جاتی، اور پھر جب ساس سسر کسی غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی۔ وہ بڑے ہیں، لڑکے کے ماں باپ ہیں یا لڑکی نے غلطی کی تو اسے سمجھانے کی پیار سے بھی کوشش کرتے ہیں، تو ذہنی طور پر ایسے ہی تیار ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہمیں سمجھانے کی۔ اور پھر یہ اس طرح کے گھر جو ہے وہ نہ کہ وہاں اس علاقے میں یا آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ایک صاحب میرے آفس میں آئے تو مذاق میں کوئی بات ہوئی، تو میں نے ان کو مشورہ، کہتے کوئی مشورہ دے۔ میں نے کہا پاکستانیوں کے ساتھ اپنی فیملی کے تعلقات کم رکھیں، اب آس پاس تو وہ کم رکھے گی لیکن آن لائن جو ہے وہ زیادہ رکھے گی۔ میں نے کہا بڑے اچھے بھی لوگ ہیں پر کم ملیں گے آپ کو، زیادہ گھر خراب کرنے والے میں زیادہ، یہاں پہ اتنے مسائل ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ پاکستانی ہمارے ہیں، یہ کوئی بھی ہے، میرے پاس یہ ویڈیو بھی آتی رہتی ہے دوسرے لوگوں کی بھی، پولیس روزانہ کسی نہ کسی سے گھر آئی ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے۔ کبھی آپ پچھلے دور میں تھوڑا سا چلے جائیں تو کبھی سوچا تھا آپ نے کہ پولیس بھی آئے گی میاں بیوی کی لڑائی میں؟ مگر اب معمول بن چکے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا، پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ میں پولیس کو فون کر کے کیس کروں گا، کیس کر دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ الزامات جھوٹے لگائے جاتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے، کبھی کوئی بہو سسر پہ الزام لگا دیتی ہے، کبھی ساس پہ لگا دیتی ہے، اس طرح کے حالات دیکھیں، اور کئی دفعہ اپنی خامد پہ بھی الزام لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دیں، اور پھر جب ان کو سمجھایا جائے تو ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیں، جب ان کی اپنی حرکتیں نکالی جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح غلط کاموں میں ملوث تھے، اور غلط کاموں کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور بھی جاتی ہیں، اور وہاں جا کے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ چیز یہ ہے کہ یہ معاشرہ جس طرف چلا گیا ہمارا، کیونکہ ہم آئے تھے پاکستانی معاشرے سے یہاں، اور یہاں یورپ کا کلچر مکس ہوا، جب دونوں مکس ہو گئے تو زیادہ بربادی کی طرف گئی۔ آپ آس پاس کے گھروں میں دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں، ایسے ایسے واقعات میں آپ کو بتا نہیں سکتا، طلاق کھلا کے ایسے ایسے کیس کہ کبھی ایسا سنا ہی نہیں تھا۔ یہ یہاں تک بھی ہمارے علم میں لاکھوں روپے لگا کے شادی کی، اس کے بعد جناب وہ کہا جی میں نے ساتھ ہی نہیں۔ کل میں پاکستان کا ایک دیکھ رہا تھا، وہ گئے ہے 125 پہ جی جہیز میں نہیں ملا، کسی پہ کسی جگہ پہ مسائل ہے، کسی پہ کسی جگہ پہ یہ بائک جو موٹر سائیکل، اس نے شادی سے انکار کر دیا، برات گئی ہوئی واپس،
ایک جگہ اور دیکھا گیا، بارات گئی، میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے سب کچھ، وہ رو رہا تھا دلہا، کیا ہوا؟ دھوکا ہو گیا۔ وہ تیار تھی، رو کے اتنا خرچہ مرچہ کر کے وہاں پہ پہنچے، آگے دلہن نے کہہ دیا میں نے شادی نہیں کرنی سی۔ نکاح سے پہلے اگر وہ کہہ دے، پھر بعد لڑائی جھگڑا، اتنا فساد، مار کٹائی، یہ چیزیں سامنے آتی، جو شریف لوگ ہوتے ہیں خاموشی سے واپس آ جائے۔ یہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ، انسانیت کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ گھروں کے گھر، میں حیران ہوں اتنی تیزی سے برباد ہو رہے، بچوں کا فیوچر برباد ہو رہا، بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی اسکول میں۔ وہ جب دیکھتے ہیں بچے کہ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ پر کسی جگہ کے بھی نہیں جاتے۔ آپ تجربہ کرتے تھے، وہ ذہنی طور پہ اتنے متاثر ہوتے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا، جب شادی کریں 3-4 سال ویٹ کریں، کہ جلدی نہ پائیں کہ بچہ فٹافٹ آئے، اور اپنی ماں باپ کو بھی سمجھائیں کہ انتظار کریں۔ اگر آپ کی طبیعت ملتی ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر اس کام میں پڑیں، ورنہ احتیاط کریں۔ بالکل میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، بعد میں آپ نے تو اپنی زندگی جہنم بنا لی، لیکن ان بچوں کے لیے بھی آپ میرا خیال ہے کوئی اچھا پیغام نہیں لا رہے۔ تو جناب یہ چیزیں تھی۔ آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ کسی کہ گھر کی طرف اشارہ نہیں ہے، ایک جنرل پروگرام ہے، باقی آپ نے جدھر کو موڑنا ہے وہ موڑ لیں، اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میں نے صاف طور پر بتا دیا، نہ ہم نے کسی کا اس پروگرام میں نام لیا۔ میرا خیال ہے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ نام آپ خود لکھ لیجیے گا پروگرام۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔